www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله تبارك وتعالى من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، کائنات کا مقصود اصلی انسان ہے. دنیا کی ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے وہ صرف اور صرف اس انسان کی خدمت کے لیے بنائی. اصل اس کائنات میں جو ہے اور یہ ساری کائنات جو بچھائی اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اسی انسان کے لیے بچھائی. یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ جانوروں کی پیدائش اور یہ سمندروں کا بہنا اور اس میں مختلف اللہ کی مخلوقات، یہ تمام کی تمام خادم ہیں حضرت انسان کی. اصل کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم بنایا اور پھر حق تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس کے قدموں میں ڈالا. آفتاب تیری خدمت کرے گا، چاند تیری خدمت کرے گا، ستارے تیری خدمت کریں گے، جانور تیری خدمت کریں گے. اور جانوروں کی خدمت کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ جانور تو اپنے گوشت سے تجھے سیراب کریں گے اور کچھ جانور جو ہیں وہ زندگی بھر تیرے بوجھ کو اٹھا کر کے چلتے رہیں گے. لترکبوا الیہا، تیری سواری کے کام میں آئیں گے. کچھ جانور وہ ہوں گے جو صرف تیری تسلی کے لیے، تیرے اطمینان کے لیے، تیرے گھر میں اچھا لگے اس کے لیے تیرے پنجرے میں اپنی زندگی کو گزار دیں گے. وزینہ. کچھ طوطے اور پوپت ہمارے گھروں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں صرف ہماری تسکین کے لیے. کتنے جانور ہیں جو صرف ہمارے سکون کے لیے ہمارے گھروں میں زندگی پوری کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق تیرے تابع ہوگی. تو میری بغاوت کرے گا، یہ تیری بغاوت نہیں کریں گے. تو ظالم بھی بنے گا. یہاں تو نہیں ہے لیکن جہاں جانور کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں آپ دیکھیں ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اوپر سے ان کو مارا جا رہا ہے، اوپر سے ان کو پیتا جا رہا ہے. وہ بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جائے تو اسی شکل میں اسے مارا جا رہا ہے. فرمایا تو ظالم بھی بنے گا اور تو ان پر ظلم بھی کرے گا، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر ڈالے گا، لیکن وہ کبھی بھی تیری شکایت مجھ سے نہیں کرے گی. کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن اس مضمون کو نقل کر رہا ہے جس کی طرف میں نے آیت کا اشارہ کیا. لِتَرْقَبُوا إِلَيْهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے وہ مخلوقات بنائی جس کو تو بھی نہیں جانتا ہے. اور ان ساری مخلوق کو بنا کر حضرت انسان کو یہ کہا کہ تیرا کام کیا ہے، تو کس کے لیے پیدا ہوا. اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اے میرے بندے اور اے میری بندی،
تو یہ بات سن لے، سارے لوگ تیری خدمت کریں گے اور تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی عبادت کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے فرمائی اور یوں اشارہ فرمایا یہاں عبادت سے مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں، اللہ کی مکمل معرفت حاصل کرنا. اللہ کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نمبر پر تمہاری محنت اس لیے کروا رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی معرفت تجھے نہیں ہوگی، نہ عبادت میں مزہ، نہ اخلاق میں مزہ، نہ زندگی میں مزہ، کسی چیز میں مزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی معرفت نہیں آئی، اللہ کی پہچان نہیں آئی. یہی وجہ ہے جاننے والوں سے متعلق فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کو جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اس کی طاقت، اس کی فوقیت، اس کی بلندی، اس کا مقام، اس کی شان، اس کی الوہیت، ان سب کو جو انسان جانتا ہے اسی کے دل میں اللہ کی برائی پیدا ہوتی ہے، اسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عبادت میں غلو کرنا چاہا اور یہ فرمایا کہ ہم زندگی بھر روزے رکھیں گے، ہم زندگی بھر رات بھر جاگتے رہیں گے، ہم زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت نے فرمایا انا اعلم و اتقى، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کا میں ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا اور ڈرنے والا میں ہوں. لیکن سارے علم کے باوجود اور سارے تقوی کے باوجود میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں راتوں میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں. بندوں کو اس بات کی تعلیم دی غلو نہ کرنا. اللہ کو غلو پسند نہیں. انسان جو غلو کر جاتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان کو حدود میں رہ کر کے، اور حدود میں تب رہے گا جب معرفت ہوگی. تعالیٰ جل شانہ کی جب معرفت ہوگی تو بغیر معرفت کے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت. تعالیٰ جل شانہ کو یہ پہچان لے اس کی طاقت کیسی ہے، وہ کیسی زبردست ذات ہے، اس کی پکڑ کیسی ہے. اس نے قرآن میں فرمایا اخذ عزیز مقتدر. اور مقتدر کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے مقتدر وہ پکڑ والا ہے کہ جو ایک مرتبہ پکڑ لے اس کے ہاتھوں سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. جو ایک مرتبہ پکڑ پہ آ جائے پھر کوئی اس کے ہاتھوں سے چھڑا نہیں سکتا ہے. وہ مقتدر ذات ہے، اتنی زبردست ذات ہے. اسی کو کہا جاتا ہے معرفت. اور جب یہ معرفت ہوگی تو تقویٰ ہوگا، خشیت ہوگی، خوف ہوگا. پھر اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی تنہائیاں، اس کا اندر، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر، اس کا لین دین، اس کے معاملات، ہر چیز میں اس کا اللہ سامنے ہو. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت بہت کم ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، جس نبی کو بھی جس صحابی کو بھی صحبت ملی، چاہے مختصر صحبت ملی. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ چاہے ایمان کے بعد 1 گھنٹے کی بھی صحبت ملی ہو اور 1 گھنٹے میں وہ چلے گئے اور بعد میں کبھی نبی کے پاس نہیں آئے، لیکن ان کا مقام سارے امت کے ولیوں سے اونچا ہوگا، سارے کتب سے، غوث سے، ابدالوں سے اونچا ہوگا. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی صحبت بہت مختصر ملی، صرف 6 مہینے. رمضان میں قریباً یہ ایمان لائے ہیں اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. تو رمضان سے لے کر 5 یا 6 مہینے کی صحبت ملی. لیکن ان کا عالم کیا تھا؟ اس صحبت میں جو حاصل کیا اس پر عمل کیا. میری آپ کی زندگی پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم روایتوں پر، ہم شریعت پر، ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے. ہمیشہ ہم نے دین کو اس لیے سیکھا کہ میں دوسروں کو بتاؤں، مجھ پر نہ اتاروں.
میں نے دین کو اس لیے سیکھا ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، میں اپنی ذات پر نہ اتاروں۔ صحابہ اس لیے دین سیکھتے تھے کہ اپنی زندگی میں پہلے فٹ کریں اس کو، خود اپنے آپ کو اس پر ڈالیں۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کوفہ میں، تو حضرت جریر وہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گورنر کی موت ہوتی ہے تو ملک میں افراتفری ہو جاتی ہے، حالات اوپر نیچے ہو جاتے، طوفان کے خطرات رہتے ہیں۔ تو جیسے ہی انتقال ہوا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جریر ابن عبداللہ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے بیان فرمایا، اور اس بیان میں یہ فرمایا، اے لوگو صبر کرو، اپنے گورنر کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ وہ دعا کو پسند کرتا تھا، وہ مغفرت کو پسند کرتا، اور طوفان نہ کرنا یہاں تک کہ کوئی دوسرا امیر آ جائے، یعنی حاکم وقت کی طرف سے ہمیں کوئی دوسرا امیر آ جائے، وہاں تک خاموشی کے ساتھ رہو۔ اور اخیر میں یوں فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں جو یہ نصیحت کرنے کھڑا ہوا ہوں تو مجھے عہدہ چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو کوئی یہ سوچ لیتا ہے کہ انہی کو عہدے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ نہ سوچنا کہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے، میں اس لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی تو مجھے نبی نے خاص طور پر ایک جملہ فرمایا تھا۔ فرمایا کیا نصیحت کی تھی؟ فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامۃ المسلمین۔ فرمایا بیعت کے موقع پر مجھے نبی نے کہا تھا امت سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس لیے میں تم سے خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہی جریر ابن عبداللہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اچھا گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ امام نووی نے اس واقعے کو مسلم شریف کی شرح میں نقل کیا ہے۔ فرمایا جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ خادم نے آ کر بتایا کہ حضرت بہت اچھا مارکیٹ میں گھوڑا ملا، 300 درہم کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ جا کر گھوڑا دیکھا اور مالک سے کہا آپ کا گھوڑا 300 کا نہیں، مہنگا ہے، وہ 300 میں بیچ رہا ہے، اور حضرت ان کو فرما رہے آپ کا گھوڑا 300 میں نہیں، قیمت بڑھاؤ، مہنگا ہے یہ تو مالک نے کہا 400۔ تو حضرت کہنے لگے اور بڑھاؤ، ابھی مہنگا ہے، تو وہ خاموش رہا۔ تو حضرت نے فرمایا 500 لے لو۔ پھر حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا نہیں 500 نہیں، اور مہنگا ہے یہ تو۔ فرمایا 600 لے لو۔ پھر فرمایا نہیں یہ تو بہت عالیشان بہت اعلیٰ درجے کا گھوڑا ہے، 600 میں بھی نہیں دیا جاتا، 700 لے لو۔ حضرت نے خود 700 درہم قیمت لگائی، مالک 300 کہہ رہا تھا۔ غور فرمائے اس واقعے پر ان کی زندگی اور ہماری زندگی، اگر کمپیئر کرنے جاؤ گے تو پھر عبد القادر جیلانی کا جملہ ضرور یاد آ جائے گا کہ صحابہ تم کو دیکھ لیں تو تمہیں کافر کہیں گے، تمہیں نہیں مانیں گے کہ تم مسلمان ہو، اور تم صحابہ کو دیکھ لو کہ تم مجنون کہو گے ان کو۔ اس واقعے پر مجنون کہو گے یا نہیں کہ بے وقوف؟ آج ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب کسی سے سودا کرتے ہیں تو ہم پہلے سے یہ طے کرتے ہیں کہ اس کی جو چیز ہے، وہ جو بیچ رہا ہے، اس چیز میں عیب بیان کرو تاکہ قیمت ڈاؤن ہو۔ وہ 300 کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، عیب بیان کرو تاکہ قیمت کم ہو جائے۔ اور وہاں حضرت خود قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں، اور 700 میں وہ گھوڑا آپ نے خریدا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ روایت میں امام نووی نے نقل کیا مسند احمد کے حوالے سے، فرمایا جریر ابن عبداللہ نے فرمایا میرے بھائی، میرے نبی نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا کہا ہے، اگر تیرے گھوڑے کی صحیح قیمت نہیں دوں گا تو قیامت میں میرا نبی میرا گریبان پکڑ لے گا۔ آپ کمپیئر کریں اپنی زندگی کو کہ کہاں میری اور آپ کی زندگی ہے اور کہاں حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو دین میرے بھائیوں جو آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں دوسروں کو بتاؤں، پہلے میری زندگی پر فٹ کروں، ان سنتوں کو میں اپنی زندگی پر اپناؤں تاکہ میں جو ہے اللہ کا نیک بندہ بنوں، یا ہماری عورتیں اللہ کی نیک بندیاں بنیں، اس کے لیے دین آیا ہے۔ تو بہرحال حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا
اور یہ فرمایا کہ تو میری معرفت کے لیے، میری عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے. ضروریات دوسرے نمبر پر، مقصود اصلی جو ہے وہ عبادت ہے. ضروریات دوسرے نمبر پر، کاروبار، دکان، جائیداد، مکان، ساری باتیں دوسرے نمبر پر. اس سے منع نہیں کر رہا ہے کوئی بھی. حضرات صحابہ کرام خوب کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت کے باب میں قرآن گواہی دے رہا ہے، میرے اور آپ کے باب میں نہیں دے رہا ہے، ان کے باب میں قرآن گواہی دے رہا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ ایسے افراد تھے کہ ان کی تجارت نے ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے اور زکات دینے سے نہیں روکا. ان کی تجارتوں نے ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے اور زکات سے. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز بول کر ساری عبادت بدنیہ کو مراد لیا اور زکات بول کر ساری عبادت مالیہ کو مراد لیا. اور قرآن نے یہ کہا کہ وہ ایسے بندے تھے اللہ کے کہ ان کی تجارتوں نے نہ بدنی عبادت سے ان کو روکا اور نہ مالی عبادت سے ان کو روکا. وہ ہے تجارت، اس کا نام ہے تجارت. صحابہ کرام یقیناً تجارتیں کرتے تھے، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاجر ہیں جس کی موت کے موقع پر، جن کو دنیا سے رخصتی کے موقع پر اتنی دولت چھوڑ کر گئے کہ آج جو دنیا میں 22 مالدار ہیں ورلڈ میں، یہ 22 مالدار عبد الرحمن ابن عوف کے ایک جیب میں آ جائیں گے. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. لیکن اس دولت کے باوجود اللہ کے نبی اس زمین پر جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، ان جنت کی بشارت والوں میں عبد الرحمن ابن عوف بھی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. عبد الرحمن کو جنت کی بشارت سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دولت کے کمانے سے ان کو نہیں روکا. یہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو روایتوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جس انصاری کے ساتھ ان کو بھائی بنایا تھا، اس انصاری صحابی نے آپ کو فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، جو پسند ہو میں طلاق دے دوں، عدت کے بعد آپ نکاح کر لینا. اور میری یہ دولت ہے، میں اس میں سے آپ کو اتنی دولت دیتا ہوں. تو حضرت کیا فرماتے؟ جزاک اللہ، اللہ تمہیں بہترین برکت دے، اللہ خوب بدلہ عطا کرے. مجھے نہ بیوی کی ضرورت نہ مال کی ضرورت، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو. مارکیٹ میں گئے اور آپ نے کیا شروع کیا؟ پنیر بیچنا شروع کیا، دودھ بیچنا شروع کیا، گھی بیچنا شروع کیا. یہ چیزوں کا بیپار آپ نے شروع کیا اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہاں پر پیلا پیلا تھا، زردی لگی ہوئی تھی، پیلاس تھا. اس زمانے میں عورتیں جو ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں ہلدی لگایا کرتے ہیں، اس زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ پیلا زعفرانی رنگ لگا کر کے شوہر کے پاس آتی تھی. حضرت نے فرمایا زعفران تو مردوں کے لیے حرام ہے، عبد الرحمن تو نے یہ زعفران لگایا. پھر حضرت نے خود ہی فرمایا نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ حضرت خود ہی پوچھ رہے ہیں. فرمایا نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا اور بیوی لگا کر آئی تھی تو اس کا لگ گیا. حضرت نے فرمایا بارک اللہ اولی ولو بشات، اللہ برکت عطا کرے، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا، میرے بغیر نکاح کیسے ہو گیا. یہ نہیں فرمایا میں نبی ہوں، میرے بغیر نکاح تیرا کیسے ہو گیا. جی امت کو بہت تعلیم دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کسی شادی میں مجھے نہ بلایا جائے، میں زندگی بھر انتقام کا جذبہ رکھتا ہوں کہ بدلہ لوں گا اس سے. کسی نے مجھے نہیں بلایا، کسی نے مجھ کو یاد نہیں کیا، میری زبان تان و تشنی کی چلتی ہے. پھر میں اس کو وہ باتیں سناتا ہوں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے سننے پر، یہاں تک کہ بول دیتا ہے اچھا بھائی میرا قصور ہے، جو سنانا ہو سناؤ. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. کتنے واقعات ہیں ایسے کہ جس میں نبی کو پتہ بھی نہیں نکاح ہو گیا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور جابر بہت تیزی سے اپنی اونٹنی بھگا رہے. تو حضرت نے فرمایا جابر بہت بھاگ رہا ہے، نکاح وکاح نہیں ہو گیا تیرا، بہت بھاگ رہا ہے تو حضرت جابر نے فرمایا جی یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا. حضرت کو پتہ بھی نہیں.
تو حضرت خود ہی پوچھ رہے باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا، یعنی کنواری لڑکی سے کیا یا شادی شدہ جو پہلے کہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد مطلقہ ہوئی یا جو ہے بیوہ ہے اس سے تو نے نکاح کر لیا؟ تو جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے سیبہ سے کیا۔ تو حضرت نے فرمایا باقرہ سے کیوں نہیں کیا، کنواری لڑکی سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ تو لائبوہا و تلائبو کے، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ حضرت یہ کیوں فرما رہے کہ لڑکا جب جوان ہو اور لڑکی بھی جوان ہو تو طبیعت جلدی مل جاتی ہے۔ اس مسئلے کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ لڑکا بھی جوان ہے لڑکی بھی جوان ہے تو طبیعت جلدی مل جاتی ہے، اور کوئی عورت مطلقہ ہے اور کہیں سے ہو کر آئی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس عورت کا دل اگلے شوہر میں لگا ہوا ہو۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کنواری لڑکی سے نکاح کرتا، اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا تیرا لعاب اس کے منہ میں جاتا اس کا لعاب تیرے منہ میں آتا۔ تو لائبوں کا ترجمہ لعاب سے کیا۔ عجیب بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، حضرت فرماتے اگر آج کوئی یہ جملہ بول دے، کوئی مولوی صاحب یہ جملہ بول دے کہ تو نے کون سی لڑکی سے نکاح کیا، اس کا لعاب تیرے منہ میں تیرا لعاب، تو ہم کہیں گے لا حول لا حول، مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ سنو حضرت تھانوی فرماتے ہیں حیا وہ ہوگی جو میرا نبی بتائے گا۔ حیا وہ، حیا کا معیار میں اور آپ متعین نہیں کر سکتے، حیا کا معیار صاحب شریعت نے متعین کیا۔ یہ دل لگی کی بات تھی، یہ ہنسی مذاق کی بات تھی، یہ ذرا سا دل جیتنے کی بات تھی۔ یہ آپ کا شاگرد تھا، وہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا۔ حضرت ہر وقت اگر منہ چڑھا کر بیٹھتے تو ان کے دلوں میں محبتیں کیسا پیسہ؟ نبی کی محبت اسی لیے آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان میں مل کر رہے۔ اسی لیے میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو وہاں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے جوانوں کو اگر ہم سے قریب کرنا ہے اور ان میں دعوت کا مزاج اگر پیدا کرنا ہے تو ان میں گھسو، ان کے ساتھ رہو، ان کے جیسے بنو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، ان کے پاس بیٹھو، وہ کھیل رہے وہاں ذرا جاؤ، ان کے ساتھ دل لگی کی بات کرو تو ان کے دلوں کی باتیں کھلے گی، اور جب دلوں کی باتیں کھلے گی، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیفہ بنو ساعدہ، آپ نے نام نہیں سنا؟ ثقیفہ بنو ساعدہ کیا تھا؟ میں نے میری نظروں سے یہ ثقیفہ دیکھا ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں 91 میں گیا تو میں نے ثقیفہ بنو ساعدہ دیکھا، مسجد نبوی سے بائیں طرف ایک چھپر بنا ہوا تھا، وہاں صحابہ کرام جا کر بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی بھی جا کر بیٹھتے تھے، صحابہ کے اندر ان کے اندر کی باتوں کو لیتے تھے اور اندر کی باتوں کو لے کر پھر ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک امت میں گھسو گے نہیں، امت کے عیوب کا پتہ نہیں چلے گا، امت کی بیماریوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ امت میں گھسنا ضروری ہے تاکہ ان کے عیوب اور ان کی بیماریوں کا پتہ چلے اور ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں، ہم ان کو صحیح رہبری کر سکیں، صحیح راستے پر ڈال سکیں۔ اس کے لیے امت میں گھسنا ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت سے فرمایا حضرت بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ فرمایا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا، یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب شریعت جو سزا مجھے دینا چاہے مجھے سزا دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا اس پر کوئی سزا نہیں ہے، کفارہ ہے، کوئی سزا وزا نہیں، تمہاری تو بیوی تھی، البتہ تم نے روزے کی حالت میں کیا ہے اس لیے تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ فرمایا کیا کفارہ دوں؟ تو فرمایا 7 روزے رکھو۔ سنو اس روایت کو، فرمایا 7 روزے رکھو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چند روزوں میں یہ حال ہوا، میں 7 روزے کا رکھ سکتا ہوں؟ میرے بس کا نہیں۔ کن سے بات کر رہے ہیں؟ کن سے بات کر رہے ہیں؟ میرے جیسا ہوتا تو دھٹکار دیتا، نکل، تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ امت ایسے نہیں بنی میرے بھائیوں۔ جس امت کو نبی نے پیار اور محبت سے بنایا، آج میں نے اپنے ذاتی اغراض کے خاطر امت کو توڑ دیا۔ یہ امت ٹوٹ گئی، اور اتنی ٹوٹی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، دوست دوست کا دشمن ہو گیا، امت میں ترار پڑ گئی۔ میرے نبی نے اس امت کو بہت محبت سے جوڑا، بہت پیار سے جوڑا ہے۔
تو حضرت نے فرمایا 7 روزے رکھ. وہ کہنے لگے حضرت چند روزوں میں یہ حال ہوا، میرے برداشت سے باہر ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا غلام آزاد کر، یہ غلام آزاد کر. تو وہ اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہنے لگے حضرت میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارے کی تیسری قسم ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں. تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جایا، بٹھا دیا ان کو اور فرمایا میرے گھر پر 2 زنبیل بھر کر کے کھجور آئی ہے ہدیے کے طور پر، وہ منگوائی آپ نے اور ان صحابی کو دیا اور فرمایا لو یہ لے جاؤ اور تمہارے کفارے میں تقسیم کر دو. حضرت نے مدد فرمائی کہ تمہارے کفارے میں تقسیم کر دو. علماء نے مسئلہ نکالا ہے، فرمایا کسی کی مجبوری میں کام میں آنا، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھانا. نبی مدد کر رہے ہیں ان کی مجبوری میں کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، میں تعاون کر دوں. مجبوری میں کام میں آنا، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھانا. تو بہرحال ان کو دیا اور فرمایا جاؤ اپنے کفارے میں تقسیم کر دو. تو سنو صحابی کا جواب، یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابطہ هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جا کر آیا ہوں، میں ہی غریب ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے ہی بچے بھوکے ہیں، میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں گا. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. حضرت اتنے ہنسے ان کی بات پر کہ آپ کے ثنایا اور ثنایا کے بعد ربائی اور ربائی کے بعد زواہق اور زواہق کے بعد انیاب، یعنی انیاب جو دانت ہے وہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. حضرت اتنے ہنسے کہ آپ کے بہت سارے دانت کھل گئے اور حضرت نے یوں فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. امت ایسے بنی ہے، امت ایسے بنی. اللہ کے نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے جو محنتیں کی، جو محبتیں ڈالی، یہ امت ایسے بنی ہے، پیار سے بنی، محبتوں سے بنی، شفقتوں سے بنی، خرچ کرنے سے بنی. ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 سال قبل میں جب گیا، بہت دیر تک حافظ صاحب نے ایک بات مجھے کہی کہ مول صاحب آج کل لوگ بھوکے ہی جماعت میں نکالنا چاہتے ہیں. فرمایا ایسے نہ نکالو، پہلے کھلاؤ پھر ہلاؤ پھر نکالو، پہلے کھلاؤ پھر ہلاؤ پھر نکالو. یہ طریق ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے ثابت ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے اور جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو ایک جنتی اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ جل شانہ سے یوں کہے گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی بڑی تجھے جنت دی ہے، ابھی کھیتی کو کیا کرے گا تم؟ تو وہ کہے گا میں نے دنیا میں کی تھی، مجھے شوق ہے. بعضوں کو شوق ہوتا ہے عجیب طرح کا، کہا مجھے شوق ہے، میں دنیا میں کھیتی کرتا تھا. اب جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر تمنا کو پوری کی جائے گی تو اللہ یہ بھی تمنا پوری کرے گا. کہا یہ زمین ہے، جا کھیتی کر، اور اللہ اس کو بیج بھی دے گا. اب وہ بیج ڈالتا ہوا چلے گا اور جب واپس آئے گا تو بڑے بڑے درخت ہو چکے ہوں گے، اس کو کیا کرے گا؟ وہ وہاں کوئی پتارے ہیں کہ کاٹ کاٹ کر اس میں بھرے گا؟ وہ تو جنت ہی اتنی بڑی اللہ نے دے دی ہے کہ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. جو تمنا کرے گا وہاں حاضر ہو جائے گا. وہ اس کو لے کر کرے گا کیا؟ حضرت یہ بات بیان کرتے جا رہے تھے اور ایک دیہاتی، بالکل دیہات کے گاؤں کے صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا کوئی مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا؟ ہم نہیں ہوں گے. یا تو یہ مہاجر ہوگا یا انصاری ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، ہم تو جانور والے ہیں، ہم کھیتی والے ہیں ہی نہیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. حضرت اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے. آپ نے ان صحابی کو کچھ نہیں کہا. تو میرے بھائیوں، میں تو صرف یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں، امت کو محبت سے اللہ کے نبی نے پالا ہے. امت کی تربیت محبت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس امت کو محبت سے جوڑو، اس کے جوانوں کو محبت سے جوڑو، اس کے بروں کو محبت سے جوڑو.
ان کی عورتوں کو محبت سے جوڑو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں میں بھی محبت کے ذریعے سے دین کو پھیلایا اور دین کی اشاعت کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ کچھ عورتیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، فرمایا یا رسول اللہ، مرد ہم سے آگے نکل گئے، یہ میدان میں جا رہے، یہ آپ سے استفادہ کر رہے، یہ آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے، ہم گھروں میں رہتی ہے، ہمارے بال بچے کی مشغولیت کی وجہ سے ہم جو ہے آپ کی باتوں سے محروم رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن متعین فرما دے جس دن آپ ہم کو دین کی باتیں بتائیں گے اور ہم دین پر چل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہفتے میں ایک دن، ہفتے کا ایک دن متعین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہماری مستورات کی اجتماع کا جو ثبوت ہے نا وہ اسی روایت سے، جو مستورات کے اجتماع کا جو ثبوت ہے وہ اسی روایت سے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ہفتے میں ایک دن تمہیں دین کی باتیں بتایا کروں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے عورتوں کے اندر، اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بچے دیے ہو اور وہ مر جائیں، وہ انتقال کر جائیں قبل البلوغ، بالغ ہونے سے پہلے، تو فرمایا وہ حجاب عن النار بنیں گے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک عورت نے فرمایا یا رسول اللہ 2 بچے مرے ہو تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بھی بنیں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ 1 مرا ہو تو؟ فرمایا 1 بھی بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون خاص طور پر عورتوں کو اس لیے سنایا تھا کہ بچوں کے مرنے پر عورتوں کو صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے خاص طور پر عورتوں کو، ایک مرتبہ عورتوں ہی میں آپ بات فرما رہے تھے اور ایک عورت نے آپ کو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھے اور عورت اپنے کپڑے پر وہ نقشہ دیکھے، وہ گندگی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، کیا غسل ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہاں، عورت پر بھی غسل ہوگا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرما لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں میں بھی اس طرح کا پانی ہوا کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی قربان جائیے کیا فرما رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اگر عورتوں میں پانی نہ ہوتا تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ اور پھر آپ نے ایک فلسفہ بیان فرمایا، جب کوئی سونوگرافی نہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں، کوئی ایکس رے نہیں، کوئی ایم آر آر کا مشین نہیں، کوئی مشین نہیں تھا، اور میرا نبی اوپر سے لے کر کے بول رہا ہے، کہا جس کا پانی مرد و عورت میں سے جس کا بھی پانی سب سے پہلے رحمدانی میں پہنچے گا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگر مرد کا پانی پہلے گیا اللہ میل کا فیصلہ کرے گا، لڑکے کا، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو اللہ فیمیل کا یعنی لڑکی کا فیصلہ کرے گا، اور جس کا پانی زیادہ گیا اللہ بچے کو اس کی شباہت پر پیدا کرے گا۔ یہ اس وقت نبی بول رہے ہیں جب کوئی سائنس کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا نبی کا یہ بیان ہی اس کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ جو بیان فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کو تمام انسانوں کو ڈالا گیا اللہ کی معرفت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اور اس انسان کی تربیت کے لیے، اور اس انسان کو سجانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو جنتی بنانے کے لیے، اور اس کو اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بنانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ حضرات انبیاء کرام اپنے اپنے وقت کے اندر امت کی تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا۔ 2 سلسلے اللہ نے انسان کی تربیت کے لیے جاری کیے، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ۔ رجال اللہ کا معنی انبیاء اور کتاب اللہ کا معنی اللہ کی کتابیں، یہ دونوں سلسلے چلتے رہے یہاں تک کہ آخری قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دائمی کتاب اللہ قرآن کریم کو لے کر تشریف لائے، جن کی نبوت قیامت تک کی، جن کی رسالت قیامت تک کی، جن کی کتاب قیامت تک کی، جن کی شریعت قیامت تک کی۔ اب آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں، نیا دین نہیں، نئی کتاب نہیں، نیا نبی نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے
آپ ہی کی کتاب پوری دنیا میں رہتی دنیا تک چلنے والی ہے، آپ ہی کی شریعت چلنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خوب تربیت فرمائی اور اتنی زبردست مختصر وقت کے اندر تربیت کی صحابہ کرام کی کہ صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ رات میں سوئے ہوئے تھے اور دل پر ایک اشکال آیا، سنو اشکال بھی، ایک اشکال آیا جلال الدین سیوطی کو۔ اشکال یہ ہوا کہ اللہ پہلے انبیاء کو تو نے لمبی لمبی عمریں دی، کسی کو 200 سال، 300 سال، 400 سال، 950 سال لمبی لمبی تو نے عمریں دی، حالانکہ وہاں تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک نبی انتقال کر جاتا دوسرا نبی آ جاتا۔ کبھی تو ایک ایک زمانے میں 3 4 4 انبیاء ہوا کرتے تھے، ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یہ ایک وقت میں تینوں نبی ہے۔ فرمایا اے اللہ وہاں لمبی عمر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں مختصر عمر انبیاء کو دے دیتا، ان کے بعد دوسرا نبی آ رہا تھا، امت کے بگاڑ کو دور کر دیتا۔ لمبی عمر کی ضرورت تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو لمبی عمر کی ضرورت تھی، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی شریعت، آپ ہی کی نبوت و شریعت چلنے والی ہے، تو آپ کو لمبی عمر دینے کی ضرورت تھی۔ آپ کو 900 سال دے دیتے، 1000 سال دے دیتے، 1500 سال دے دیتے، ہم بھی اپنے نبی کو دیکھ لیتے، بلیک بن والے بھی صحابیت میں شمار ہو جاتے۔ لمبی عمر کی ضرورت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی ضرورت تھی۔ آپ کو بہت مختصر عمر ملی، صرف 63 سال، اور 63 سال میں بھی 23 سال کام کے ہیں صرف۔ سیوطی فرماتے ہیں جب یہ اشکال میرے ذہن پر آیا تو فوراً اللہ نے جواب بھی القا کیا، اور میں اٹھا اور میں نے کاپی لی اور قلم لیا، اور اللہ دل میں جواب ڈالتا رہا، اور وہ جواب کا خلاصہ یہ کہ جلال الدین، مجھے میرے دین کے بعد میں اگلی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ میرے دین کی حفاظت کریں گے، اس لیے میں نے میرا دین انبیاء کے ذریعے سے چلایا، اور جب میرا آخری نبی آیا تو اس کی امت پر مجھے بھروسہ ہے کہ اگر میرا یہ آخری نبی محنت کر کے آ گیا تو اس کی لاڈلی امت قیامت تک میرے دین کو سنبھال لے گی۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عما نوالہ نے اس امت کے اوپر دین کی ذمہ داری کو ڈالا اور فرمایا یہ امت دین کو سنبھالنے والی ہے، اس لیے 23 سال کی مختصر محنت کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، لیکن مضبوط ترین محنت، ایسی محنت آپ نے فرمائی، ایسی محنت آپ نے فرمائی کہ آپ آخری دن ہے وفات رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز اپنے حجرہ شریفہ میں پڑھی، ہمت نہیں تھی مسجد میں جانے کی، آپ نے اپنے حجرہ شریفہ میں فجر پڑھی، ادھر ابو بکر نماز پڑھا رہے، حضرت آہستہ آہستہ یوں چلے اور دروازے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھنے لگے، نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، دیکھنے لگے اور پھر مسکرائے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں جو قریب میں کھڑے تھے کہ کنکھیوں سے ہم نے نبی کو دیکھا، حضرت مسکرا رہے تھے، فرمایا ہمیں یہ خوشی تھی کہ شاید حضرت مصلی پر تشریف لائیں گی، لیکن حضرت نے پھر پردہ ڈال دیا۔ اب محدثین بحث کرتے ہیں کہ حضرت کی مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی، کیوں آپ مسکرائے اور پھر اندر چلے گئے؟ عام محدثین نے اس کا جواب دیا کہ حضرت کی مسکراہٹ اس پر ہوگی کہ اللہ میں جب آیا تھا تو اکیلا تھا، آج میری امت تیار ہو چکی ہے، تو آپ دیکھ کر مسکرائے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ جب اس حدیث شریف پر بخاری شریف میں پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن چکی کے پات کا بھی ایک جواب ہے، حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، یہ ایک واقعہ ہے، ایک لطیفہ ہے جس کی طرف حضرت اشارہ کر کے اپنے آپ کو چکی کا پات کہتے تھے۔ تو بہرحال فرمایا چکی کا پات کی بھی یہاں ایک رائے ہے، اور وہ رائے یہ دی حضرت نے کہ میرے دل پر یہ جواب آتا ہے کہ حضرت نے جب اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ آیا ہوگا، اے اللہ تو مجھے اٹھا بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں، میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ حضرت کو اس پر خوشی ہوئی، تو آپ نے امت کو بنایا، اور ایسی بنائی کہ صحابہ نے تابعین کو بنایا، اور تابعین نے تابعین کو بنایا، الی یومنا ھذا، آج کے دن تک
امت یکے بعد دیگرے اپنے بروں سے بنتی چلی آئی، اور الحمدللہ اس فتنے کے دور میں جہاں ساری طاقتیں اس دین کو مٹانے پر آئی ہوئی ہے، ایسے وقت میں بھی یہ امت اپنے دین کو سنبھالے ہوئے ہے، کلمے کو سنبھالے ہوئے ہیں، عبادت کو سنبھالے ہوئے ہیں، قرآن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اتار و چڑھاؤ، نشیب و فراز تو ہر دور میں آتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود اس امت نے اس دین کو جس طرح بھی ہے سنبھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو جزائے خیر دے، اور اس امت کے دین کے سنبھالنے والوں کو جزائے خیر دے جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں نبی بھی ملا تو اتنا اونچا نبی ملا، اتنا اونچا نبی ملا، اتنا اونچا مقام اس نبی کا ہے کہ اللہ اکبر، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اگر ہم دیکھنے جائیں، ان کے احسانات ہم پر اتنے ہیں، اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور انہی کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ میری آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نبی کی برکت سے ہماری فضیلت ہے۔ ہماری کیا فضیلت ہے؟ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ایک سفر سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ ہے۔ صبح چلنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہار گم ہو گیا میرا۔ اچھا تلاش کرو، حضرت نے فرمایا۔ اب ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار مل نہیں رہا ہے، اور تیمم کا حکم آیا نہیں تھا، اور وہاں پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام ابو بکر پر غصے ہو رہے ہیں کہ ابو بکر، تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی، پانی ہے نہیں، وضو کیسے کریں گے؟ صدیق کو بھی غصہ آیا، گئے اس خیمے میں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ران پر سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے ہیں عائشہ کے۔ جا کر کے پہلے تو زبان سے کچھ بولنا شروع کیا، غصہ تھا، اور پھر یہاں کوکھ میں مارنے لگے، اس طرح پر بیٹی کو مارنے لگے کہ حضرت نہ اٹھ جائیں۔ اور عائشہ فرماتی ہے ابا جی بڑے زوروں سے مجھے چوتیاں دے رہے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں ہل رہی تھی کہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حضرت اٹھ ہی گئے۔ حضرت نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے، کیوں اس طرح؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس کی وجہ سے امت پریشان ہے، اس کے ہار کی وجہ سے سب کی نمازوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، پانی نہیں ہے یہاں، وضو کیسے کریں گے، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جملہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اتنے میں حضرت لیٹ گئے اور وحی کے آثار شروع ہوئے، اور اس کے بعد جب اٹھے تو مسکراتے ہوئے، اور پھر آپ نے تیمم کی آیت سنائی، فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تیمم کی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، وہ آیت سنائی اور فرمایا ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے میری پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ پہلا انعام نہیں ہے، تمہاری وجہ سے تو امت کو بہت کچھ ملا ہے۔ کہنے لگے تمہاری وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب اس پر لکھتے ہیں ابھی تو دانت رہے تھے ابو بکر کو، ابھی تعریف بھی کرنے لگے، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ابو بکر تیری وجہ سے ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، اور ابھی تعریف بھی کرنے لگ گئے۔ مجھے ایک بات یہاں بتانا ہے، ادھر تیمم کی آیت آ گئی اور ادھر فرمایا اونٹنی کو اٹھاؤ، تلاش کرتے ہوئے اونٹنی کو اٹھایا تو ہار تو وہیں پڑا ہوا تھا۔ اللہ یہ بھی تو وہی اتار سکتا تھا کہ اونٹنی اٹھاؤ، دیکھو ہار وہی ہے، چلو آگے پانی تمہیں ملے گا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا۔ آیت پہلے اتار دی تیمم کی، اور اس کے بعد جا کر کے ہار دکھلا دیا۔ امت کو ایک جو ہے ایک آسانی اور راحت دینا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ یہ امت کی وہ عورت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو راحت عطا فرمائی۔ بہت سارے واقعات قرآن میں روایتوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا، خولا نام تھا ان کا، فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے، شریعت میں اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ طلاق؟ فرمایا ہاں طلاق ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ اولادی صغار، بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کفارے کا فیصلہ فرمائے، طلاق کا فیصلہ نہ فرمائے، میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی فیصلہ اس سے متعلق نہیں ہے، دستور عرب پر طلاق ہو گئی تجھے۔ تو خولا اللہ کے نبی کو یوں کہہ کر گئی، میرے آقا اگر یہ مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا تو میں وہاں سے حل کروں گا۔ اللہ کرے کہ میرا آپ کا ایمان بھی ایسا بن جائے۔ اس عورت کا ایمان دیکھو،
ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اپنی 2 رکعتوں سے دنیا آخرت کے مسائل حل کر لیا کرتے تھے. آج ہماری 10 رکعت سے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں رہی. حضرت کی باتیں تو حضرت کی باتیں تھیں، بڑی عجیب و غریب. جب ہم ایک چلہ پورا کر کے وہاں پہنچے ہیں نظام الدین زمانے میں، اور ہمارے امیر بھی کون تھے؟ ڈنڈا لے کر چلنے والے امیر تھے، بھائی فضل کریم مرحوم. وہ اتنا جلالی باپو کے پیشاب بھی کرنے نہیں جانے تھے، اتنا جلالی باپو. 3 گھنٹے کی تعلیم، طالب علم تھے ہم، مشکات پڑھ رہے تھے. ہم کہتے تھے حضرت پیشاب، کہتے یہیں پیشاب کرو، میں صاف کر لوں گا. اتنے سخت، لیکن تربیت کا انداز تھا ان کا. ہم نے ان کو 2 بجے سے صبح 5 بجے تک روتے دیکھا ہے. 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک مسلسل روتے تھے، مسلسل روتے تھے، مسلسل روتے تھے. ان کی یادیں آئے گی، زندگی بھر ان کی یادیں آئے گی. ان کی ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے. جب ہم جماعت میں چلے تھے ایک چلہ، انہوں نے فرمایا تھا میرے بچوں تم مشکات پڑھتے ہو اور میں تمہیں وہ علم دیتا ہوں جو تمہارے لفظوں میں ابھی نہیں آیا. اور پھر فرمایا اللہ نے دنیا کا نظام بہانوں پر چلایا ہے. اللہ نے دنیا کا نظام بہانوں پر چلایا ہے. فرمایا میاں بیوی کا ملنا بہانہ ہے، ورنہ اللہ تو بلا شوہر کی بھی اولاد دے سکتا ہے. فرمایا دکان کا کھولنا، کاروبار کا کرنا، جاب کا کرنا بہانہ ہے، ورنہ اللہ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ سب بہانے ہیں. اور کیوں بہانے ہیں؟ فرمایا اس لیے اللہ نے بہانہ بنایا کہ اس بہانے کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ کہیں تو سبب پر مرتا ہے یا مسبب الاسباب پر مرتا ہے. اس لیے اللہ نے سبب کو سامنے رکھا اور اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. بہرحال عجیب باتیں ہماری تربیت کی لائن سے بیان کرتے جا رہے تھے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت مشورہ چل رہا تھا فورین جماعتوں کے بھیجنے کا. اس وقت میں جو ہے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 37 سال ہو گئے. تو مشورہ چل رہا تھا. تو اس میں حضرت عمر صاحب نے جو بات بیان کی تھی بہت پیاری بات. مولانا نے فرمایا بھائی یہ بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں فورین جانے کے، بہت سارے لوگوں نے نام لکھوائے تھے، ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے. فرمایا بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں فورین جماعت کے لیے، ہم فورین ان کو بھیجیں گے جن کو وہاں کے حالات دیکھ کر آنکھوں میں پانی آئے، منہ میں پانی نہ آئے. کیا جملہ فرمایا! فورین کے حالات کو دیکھ کر آنکھوں میں پانی آئے، یعنی رونا آ جائے. ہم ان کو بھیجیں گے، ان کو نہیں بھیجیں گے جن کی لار تبکتی ہوا، جو وہاں کا حالات دیکھ کر کہ یہاں بھی رہنے جیسا ہے. ایسوں کو ہم نہیں بھیجیں گے. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ آخری شریعت اور اس میں اس امت کے اتنے فضائل. حضرت خولہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا میں وہاں سے حل کروں. گھر گئے حضرت خولہ، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اللہ میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا، زہار ہو گیا، نبی کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی، میں کیا کروں، بچے چھوٹے ہیں، میں جانا نہیں چاہتی، میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے. یہ رو رہی ہے اور نبی پر آیت اتر رہی ہے لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا. فرمایا لقد سمع اللہ قول التي، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو، التي اس عورت کی بات کو، تجادلو کا جو یہ پیغمبر تجھ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے باب میں. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کی باتوں کو خوب سنا اور وہ بڑا سمیع اور بڑا بصیر ہے، بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر آپ اس عورت کو حکم سنا دو کہ اگر تجھے کفارہ منظور ہے تو تیرے اللہ کو بھی کفارہ منظور ہے. میں آج سے کفارے کا حکم دے دیتا ہوں، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوگی، بس کفارہ دے دینا اور اس کی وجہ سے تو جو ہے اپنے شوہر کے لیے حلال ہو. یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اس عورت کے رونے پر اللہ نے امت کا مسئلہ حل کر دیا. عائشہ کے ہار گم ہونے پر اور تھوڑی سی رونے پر اللہ نے امت کا مسئلہ حل کر دیا. یہ امت آج بھی روئے گی، اللہ کی قسم اللہ آج بھی مسئلے حل کرے گا. لیکن امت نے رونا چھوڑ دیا.
امت نے رونا چھوڑ دیا. امت کے آنسو اپنے مقصد کے لیے بہ رہے ہیں، امت کے لیے نہیں بہ رہے. میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے رونا آ رہا ہے. میری بیوی بیمار ہے، مجھے رونا آ رہا ہے. میں خود بیمار ہوں، مجھے اپنی ذات پر رونا آ رہا ہے. لیکن امت بیمار ہے، امت کے لیے رونا ہم کو نہیں آ رہا ہے. اور ہماری دعاؤں میں وہ جان بھی تو نہ رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا، لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کریں گے، اللہم اللہم اللہم، وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام فانا یستجاب لہ. فرمایا کھانا بھی حرام ہوگا، پینا بھی حرام ہوگا، لباس بھی حرام کا ہوگا، اللہ تیری دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود مبارک ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزی کو پاکیزہ بنائیں. اپنی روزی کو پاکیزہ بناؤ. تھوڑے پر گزارا کرو، تھوڑے پر گزارا کرو، لیکن حلال پر گزارا کرو. اللہ کے نبی چل رہے ہیں اپنے نواز حسن کو لے کر، اور راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی. چونکہ وہاں کھجور بہت ہوتی تھی تو راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی. حضرت حسن نے منہ میں رکھ لی. اللہ کے نبی نے دیکھا تو یوں انگلی ڈال کر کھجور نکالی اور فرمایا، بیٹے تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر صدقے کا مال حرام کیا گیا ہے. نبی اس روایت سے امت کو یہ تعلیم دے گئے، اے لوگو تم اپنی اولادوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا. تم اپنی اولادوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ. اللہ کے نبی کی تعلیمات بڑی عجیب و غریب ہے. امام بخاری نے ایک روایت نقل فرمائی، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل الغیث الکثیر. اللہ کے نبی فرماتے، میں جس علم ہدایت کو لے کر، میں جس شریعت کو لے کر، میں جس ہدایت کو لے کر آیا ہوں، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت زیادہ بارش. حضرت نے اپنے علم ہدایت کی مثال، اپنی شریعت کی مثال بارش سے دی. کیوں؟ فرمایا بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی اس شریعت کے ذریعے سے اور آپ کے اس علم کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہو جائیں گے، لوگوں کے دل زندہ ہو جائیں گے. یہ تو تمام محدثین نے لکھا. ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی، ہم نے تو حضرت جی کو نہیں دیکھا مولانا یوسف صاحب کو، لیکن اپنے بڑوں سے سنا. شاملی میں اجتماع تھا، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب بھی اس اسٹیج کے اوپر تھے. شاملی میں اجتماع تھا، حضرت شیخ زکریا بھی بیٹھے تھے، اور مولانا یوسف صاحب کہیں دور سفر سے تشریف لائے، اور ان کی بات تھی. آ کر کے سیدھے کرسی پر بیٹھے اور بات شروع کر دی، اور فرمایا کوئی مجھے ایک پیالی چائے پلا دے. بس وہ ایک چائے کا پیالہ آیا. حضرت کے ہاتھ میں یوں چائے کی پیالی ہے، اور حضرت توحید پر بات کرتے جا رہے. پون گھنٹے تک بات کرتے رہے، یہ بھی پتا نہیں کہ میرے ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوسف چائے پی لے. وہیں اسٹیج پہ یوسف چائے پی لے. تب جا کر مولانا یوسف صاحب نے چائے پی. شیخ اس پر لکھتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب آسمان پر پہنچے تھے، نیچے اتر آئے. یعنی توحید اس طرح بیان کرتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایسے غرق ہو چکے تھے، ایسے غرق ہو چکے تھے. تو بہرحال حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے اور اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب بات لکھی. فرمایا محدثین نے جو اس حدیث کو سمجھایا وہ بھی سراخوں پر، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تم کتنی ہی چیزیں کھا لو پی لو، پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. کولڈ ڈرنک بھی کہتے ہیں پانی لاؤ، آئس کریم کھائی کہتے ہیں پانی لاؤ، کسی بھی چیز کو کھانے کے بعد کہتے ہیں پانی لاؤ. اب اگر یوں کہا جائے ابھی آپ نے کولڈ ڈرنک پی پانی مانگ رہے، ابھی آپ نے جوس پیا پانی مانگ رہے، ابھی آپ نے آئس کریم کھائی پانی مانگ رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب اس جواب کو لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس روایت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جس شریعت کو لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. تم دنیا بھر کے علوم کو حاصل کر لو اور گریجویٹ بن جاؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ اور ڈاکٹر اور لائر بن جاؤ اور انجینئر اور پروفیسر بن جاؤ، حتیٰ کہ پی ایم تک پہنچ جاؤ اور پرائم منسٹر بن جاؤ، لیکن یاد رکھو تمہارے دلوں کی تسکین تو میری شریعت ہی سے ہونے والی ہے. تمہارے دلوں کا چین، تمہارے دلوں کی راحت
یہ تو میری شریعت ہی سے ہونے والی ہے، میری شریعت سے ہٹ کر کے تمہیں چین اور سکون نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی شریعت کو لے کر ہمیں گھر گھر اور در در اور محلہ محلہ اور بستی بستی اور بلانے والوں کے وہاں بھی اور بن بلانے والوں کے وہاں بھی، جو بلائیں ان کے وہاں بھی، جو نہ بلائیں ان کے وہاں بھی، اس دین کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے اور دوسروں تک اس دین کو پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا اعتماد ہے، اور نبی کا ہم کو حکم یہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو تو دوسروں کو پہنچاؤ۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اور دین کے داعی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو دین کی دعوت دینے والا ہو، جو شریعت کی طرف بلانے والا ہو، پیار سے، محبت سے۔ لیکن اللہ نے ایک قید لگائی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود کی زندگی بھی اعمال صالحہ پر لائے۔ دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اعمال صالحہ پر لائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے وہاں میں نے اجتماع میں جب قرآنوں میں بات ہونے لگی تو میں نے ایک بات کہی تھی، ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے دین کے کام کرنے والوں کو اور دعوت کے کام کرنے والوں کو چاہیے ہمارا قدم کبھی اس طرح نہ اٹھے کہ امت کو ہم پر بات کرنے کا موقع ملے، وہ ہماری بات نہیں کریں گے، وہ میرے آقا کی بات کریں گے، وہ میرے نبی کو بدنام کریں گے، کہیں گے وہ جماعت پر نہیں بول رہے ہیں، وہ دعوت پر نہیں بول رہے ہیں، وہ علم پر نہیں بول رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا، ان کی شریعت بھی ایسی ہوگی، ان کا قرآن بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اپنی زندگی کو بھی اعمال صالحہ پر لاؤ۔ وقال اننی من المسلمین، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، تمہارے ذریعے سے اگر دین پھیل رہا ہے، کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی نمازی بن رہا ہے، اور کوئی جو ہے دین کی طرف آ رہا ہے، تو فرمایا پراؤڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، اپنی شان نہ بتانا۔ وقال اننی من المسلمین، یوں کہنا جیسے یہ مسلمان ہے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، میرٹھ سے ایک مسلم اور غیر مسلم بڑی دوستی تھی، اور وہ زمانہ دشمنی کا زمانہ نہیں تھا، تو دونوں میرٹھ سے دہلی آ رہے تھے، تو مسلمان نے اپنے غیر مسلم بھائی کو دعوت دی کہ اسلام لے آ، مسلمان ہو جا۔ بہت وقت سے دعوت دے رہا تھا، اب ساتھ سفر ہوا، بیل گارے سے سفر ہو رہا تھا، کہا مسلمان ہو جا۔ تو غیر مسلم کہنے لگا کہ پہلے یہ تو بتا کہ تو جس اسلام کی اور جس اللہ کی تو دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ پوچھنے لگا کہ وہ اللہ مسلمان ہے، پہلے یہ تو بتا۔ تو مسلمان کہنے لگا کہ ہاں ہمارا اللہ مسلمان ہے۔ تو کہا دلیل لا۔ تو مسلمان کہنے لگا بھائی دلیل تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب بس اتنا جانتا ہوں اللہ مسلمان ہے، اسی کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ لیکن ہم جا رہے ہیں دہلی میں ایک بہت بڑے عالم ہیں مولوی عبدالعزیز، ان کو جا کر کے پوچھیں گے۔ وہاں پہنچے حضرت شاہ صاحب کے پاس، اور مسلمان نے واقعہ رکھا، فرمایا حضرت یہ میرا دوست ہے، میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے، تو یہ دلیل مانگ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے، اس کی دلیل لا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب سے فرمایا حضرت آپ دلیل دیجئے اس کو کہ ہمارا اللہ مسلمان ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ہاں اللہ مسلمان ہے ہمارا، ہمارے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے فذبحوا بقرہ، یہ ہندوستان کے اعتبار سے دلیل ہوگی، فذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دیتا ہے، غیر مسلم تھوڑے ہی دیتا ہے۔ بہت عجیب استدلال حضرت نے فرمایا گائے ذبح کرنے کا حکم تو جو ہے مسلمان ہی دیتا ہے، غیر مسلم کبھی یہ حکم نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مسلمان ہے، بس یہی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت کا کیا حال ہے؟ وقال اننی من المسلمین، مصلی بچھایا اور کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور جو دعا کی ہے وہ یادگار دعا ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ عبدالعزیز کا کوئی کمال نہیں، اس کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے عبدالعزیز کو استعمال کر لیا۔ ہاں میرے بھائیوں، کسی کے نمازی بن جانے سے اپنے آپ کو برا نہ سمجھ لینا، کسی کے دعوت میں جڑ جانے سے، کسی کے ایمان لے آنے سے اپنے آپ کو برا نہ سمجھنا۔ وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح سمجھنا۔ کمال اس
رب کا ہوا کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے استعمال کر لیا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی دونوں ایک نہیں ہو سکتی ہے. ادفع بالتی ہی احسن، تو برائیوں کو اچھے انداز میں دفع کر. کانٹے کا جواب کانٹے سے نہیں، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، بلکہ محبت سے، پیار سے اس کا جواب دے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگلی آیت کیوں کہی جا رہی ہے؟ حضرت جی ماں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت کے ساتھ اس مضمون کو جوڑ کر کے یہ بتایا گیا، اے دائی تجھے چاہیے کہ تیرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے، لوگ تجھے گالی دیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، بستر اٹھا کر کے پھینک دیں گے. تیرا طریقہ یہ ہوگا کہ تو اس کے لیے دعا کرے گا، تو پیار کا معاملہ کرے گا، تو محبت کا معاملہ کرے گا، تو آستین نہیں چڑھائے گا، تو اس کو پتھر سے نہیں مارے گا، تو اس کو بددعائیں نہیں دے گا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا اللہ نے کہ اگر تو اچھے طریق سے ملے گا، اچھے اخلاق سے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ تیرے دشمن کو بھی عدو، تیرے دشمن کو بھی تیرا جگری دوست بنا دے گا. حمیم کا معنی جگری دوست. فرمایا تیرے اچھے اخلاق کی بنیاد پر اللہ تیرے دشمن کو بھی تیرا جگری دوست بنا دے گا. دعوت کی آیت میں اس کو جوڑ کر ہمیں بہت بڑا سبق دیا گیا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ بنے، بلکہ اچھائی سے دینے والے بنے. حق تعالی جل شانہ ہمیں اس کام کو لے کر در در اور گھر گھر اللہ کے اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے، اور ہم لے کر کے اس کام کو چلنے والے بنے. یاد رکھو ہم نہیں چلیں گے، اللہ کسی اور مخلوق کو، اپنے کسی اور بندے کو کھڑا کر دے گا اور وہ دنیا کے اندر چلیں گے اور اللہ کا کام کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اس کا احسان مانو کہ وہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر رہا ہے. آج بڑے تقاضے ہیں دنیا سے، بڑے تقاضے ہیں، کہیں تو ملکی تقاضے، کہیں بیرون ملک کے تقاضے. ان تقاضوں کو پورا کرنا ہر ملک والوں کی ذمہ داری بنتا ہے. اس لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اندرون ملک میں اور بیرون ملک میں جیسے جیسے یہاں کے تقاضے آئے ہوں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے نام پیش کریں، اللہ کے راستے میں